بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 12، کتاب الایمان و نذور، قسموں اور نذروں کے مسائل۔ فرمان باری تعالی وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یوفون بالنذر، سورۃ الدہر آیت نمبر 7۔ اور وہ مومن نظر پوری کرتے ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبیرہ گناہ یہ ہے اور جھوٹی قسم۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ گناہ کے کام میں نظر ماننا اور پوری کرنا جائز نہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ فرا اور عطیرہ کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرا اور عطیرہ سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ توضیح۔ نمبر 1، فرا اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ نمبر 2، بعض نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ جاہلیت میں جب کسی آدمی کے 100 اونٹ ہو جاتے تو وہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے بت کے نام پر ذبح کر دیتا تھا اور اس کو بھی وہ فرا کہتے تھے۔ نمبر 1، عطیرہ۔ عطیرہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عطیرہ سے مراد وہ جانور ہے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس جانور کا خون بت کے سر پر بہا دیتے تھے۔ نمبر 2، بعض کے نزدیک عطیر وہ جانور ہے جس کو رجب کے مہینے میں بت کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ شرک یا دم کرنے کی ممانعت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم وغیرہ سے منع فرمایا ہے۔ نیز آل عمر بن حزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک منتر ہے جس کے ساتھ میں بچھو کے ڈسنے کا دم کرتا ہوں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرما دیا۔ پس میں نے وہ منتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس منتر میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، پس جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ توضیح۔ دم کرنا درست ہے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام خود جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو دم کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت تک جب دم شرکیہ الفاظ کے ساتھ نہ ہو، اور اگر اس دم میں شرکیہ کلمات ہوں تو ایسا دم حرام ہے۔ حضرت عوف بن مالک شجیر فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنے دم کے کلمات پیش کر دو۔ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک کا شبہ نہ ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ کاہن کے پاس جانے کی ممانعت۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت سے، زانیہ کے زنا کی قیمت سے اور کاہن کی مزدوری کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ گناہوں سے رکنے والا اصل مہاجر۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ہجرت انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ گویا مہاجر کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اپنا مال و متاع اور وطن چھوڑ کر ایسی بستی کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکے۔ لیکن اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منہیات سے رک جاتا ہے اور اچھائیوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نظر کی ممانعت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ کسی چیز کو واپس نہیں کر سکتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری نظر کے متعلق نہیں کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب کا پہلو بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے، اور جو مصیبت کی نظر مانتا ہے وہ نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نظر کو پورا نہ کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری تو بظاہر ان روایات میں مخالفت ہے، البتہ علماء کرام نے ان میں تحقیق کی یہ صورت پیش کی ہے کہ مال کے ساتھ نظر ماننا جائز نہیں، البتہ دیگر نیکی کے کاموں مثلا نماز اور روزہ وغیرہ کی نظر ماننا درست ہے، بلکہ اسے پورا کرنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسے کہ آیت یوفون بالنذر سورۃ الدہر آیت نمبر 7 کی تفسیر میں امام طبرانی نے وضاحت فرمائی ہے۔ بحوالہ فتح الباری المنہیات، سابقہ منہیات سے رہ جانے والی منہیات کا ذکر۔ نمبر 1، والدین کی قسم کا کھانا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے والدین کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، جو قسم کھانا چاہے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 2، غیر اللہ کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی یقیناً اس نے شرک کیا، اور ایک روایت میں ہے پس یقیناً اس نے کفر کیا۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نوٹ، غیر اللہ کی قسم اگر تعظیم کے غرض سے اٹھائی جائے تو ایسی صورت ممنوع ہے، البتہ اگر عام گفتگو میں قسم اٹھائی جائے وہ خواہ کسی کی ہو تو وہ لغوت بات میں شمار ہوگی جس کی پکڑ نہیں، واللہ اعلم۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر عمدن جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 4، مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا ممنوع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 5، چغل خوری سخت حرام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 6، زمانے کو برا کہنا ممنوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور میری ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 7، انگور کو کرم کہنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ انگور کو کرم کہتے ہیں، کرم تو مومن کا دل ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 8، اپنے نفس کو پلید خبیث کہنے کی ممانعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میرا دل خراب یا پریشان ہو گیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، لات و عزیٰ کی قسم کھانے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور کہے کہ قسم ہے لات و عزیٰ کی تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 10، قبروں پر جانور ذبح کرنا ممنوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں عقر قبر پر ذبح کرنا نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، اسے عقر کہتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 11، جانوروں کے گلے میں کوئی تانت یا ہار ڈالنے کی ممانعت۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا
کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگ اپنے خواب گاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد زید بن حارثہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا ہو یا وہ فرمایا کہ جو گنڈا ہار ہو وہ اسے کاٹ ڈالے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 12، جادوگروں کے پاس جانے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 13، بعض اشیاء سے نحوست پکڑنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں اور کوئی نحوست پکڑنا نہیں ہے، مجھے فال پسند ہے۔ پوچھا گیا فال سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا اچھی بات۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔